نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ناظرین گرامی، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت کیسے ہے. آج کے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ آج کے اس مختصر لیکچر میں اس کے بقیہ حصے کا ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم کس طرح ایک انسان کے لیے یا ایک معاشرے کے لیے کتاب ہدایت ہے. اس سلسلے میں عرض کروں گا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں جو بہت ہی چشم کشا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہدایت لے کے میں آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تمثیل کے انداز میں بات فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈھنگ سے بات وہ سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہدایت لے کے میں آیا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ابر رحمت برسے، خوب بارش برسے. اگر تو وہ ایسی زمین پہ برسے جو زمین نرم ہو، جو زمین پانی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ایسی زمین پہ جب بارش برستی ہے، نرم زمین پہ جب بارش برستی ہے تو وہاں سبزہ پیدا ہوتا ہے، فصلیں اگتی ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو اور زمین کی دوسری قسم ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سخت زمین ہے وہ پانی کو قبول ہی نہیں کرتی، لیکن اس زمین میں نشیب و فراز ہیں، کہیں بڑے بڑے گڑھے ہیں. تو جب اس پہ ابر رحمت برستا ہے تو ان گڑھوں میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. بارش ختم ہوتی ہے تو وہ جو پانی کے ریزروائر بن جاتے ہیں، پانی کے جو ذخیرے بن جاتے ہیں، اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی اس پانی کو پیتے ہیں. اس ریزروائر سے آپ اپنی کھیتیوں کو بھی سیراب کرتے ہیں. یہ زمین کی دوسری قسم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کی ایک تیسری قسم ہے جس کو قرآن نے صفوان کہا، یعنی ایسی چٹیل زمین کہ اس کے اوپر بارش برستی ہے، وہ اتنا سخت پتھر ہے یا ایسی وہ پتھریلی زمین یا سخت زمین ہے کہ نہ وہ پانی کو قبول کرتی ہے نہ وہ پانی کو سٹور کرتی ہے، اور وہ بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق کے لیے وہ کسی کام آتا ہے، اور وہ ابر رحمت گویا وہ ضائع ہو گیا سارا پانی. تو ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جن کے دل کی زمین نرم ہے، جو ہدایت کو قبول، جن کے دل ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے. ناظرین گرامی، قرآن کو پڑھیں پورے طور پر استحضار کے ساتھ، اپنے ذہن کو حاضر کر کے، اپنے مسائل کو سامنے رکھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس قرآن میں آپ کی بیماریوں کے بھی تذکرے ہیں اور اس کی دوا بھی تجویز کی گئی ہے. یعنی قرآن انسانی معاشروں کی بیماریوں کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے اور ان بیماریوں کا تریاق بھی بتاتا ہے. اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آپ پڑھیں گے، دل کو نرم کر کے، دل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے ایک حضوری کی کیفیت میں قرآن پڑھیں گے، تب ایسے لوگوں کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے. شکریہ.